पत्थर बताया कि इतनी भूख लगी है कि मैंने पेट पे एक पत्थर बांध लिया। आका ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर ने अपने पेट से चादर हटाई, अपने मुबारक पेट से हुजूर ने चादर हटाई, और चादर जब हटाया तो रावी बयान करते हैं सहाबी के पेट पे एक पत्थर था और रसूलुल्लाह के पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर के पेट पे दो पत्थर थे। ये मंजर देखा साहबा रो पड़े। जिसके लंगर पर दुनिया पलती है, जिसके टुकड़ों पर कायनात पलती है, आज उस रसूल के पेट पर भूख की वजह से दो पत्थर है। और दो पत्थर बांधकर हुजूर घर में नहीं बैठे, बल्कि दो पत्थर बांधकर हुजूर खंदक खोद रहे। ये मंजर देखा हजरते जाबिर ने, ये मंजर देखा जाबिर ने। सैयदना जाबिर ने रो पड़े, दौड़े दौड़े घर गए और जाने के बाद अपनी बीवी को कहा कुछ करोगी, कुछ मशवरा दोगी? क्या हुआ? रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में उसकी शरह के साथ बयान करूं। क्या हुआ? मैंने देखा हुजूर के सहाबा ने भूख से पेट पे पत्थर बांध लिए और रसूलुल्लाह के पेट पे दो दो पत्थर है। अच्छा तो ठीक है, हमारे घर में आधा सेर जौ है, मैं अभी पीस लेती हूं और बकरी का बच्चा ज़बा कर दो, हुजूर को चुपके से बुला लो, खिला दो। हम पूरे हुजूर के लश्कर को खिलाने की ताकत नहीं रखते। जाबिर चुप्पे से हुजूर के कान में कहना तन्हा आपकी दावत है, आधा किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है, हुजूर के लिए बहुत काफी होगा, हम लोग भी भूखे खा लेंगे। हजरत जाबिर गए, आका आपकी अकेले की दावत है, पूरा लश्कर हम सबको नहीं खिला सकते, आपके यारों को, हुजूर आप घर आ जाएं, चुपके से आके खाना खा ले। जैसे ही जाबिर ने कहा आपकी दावत है, हुजूर ने फरमाया लश्कर वालों, खंदक खोदने वालों, इधर आओ, इधर आओ, मुबारक हो, तुम्हें भूख लगी है ना, जाबिर ने तुम्हारी दावत रखी है, सब तैयार हो जाओ। जाबिर घर गए, गजब हो गया। क्या हुआ? बीवी से कहा हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दी, मैंने तुमको पहले ही कहा था चुपके से दावत देना, मैंने चुपके से दावत दी, फिर हुजूर ने ऐलान कर दिया, हुजूर ने ऐलान किया, अब घबराने की जरूरत नहीं, हमने हुजूर की दावत की है, हुजूर को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। हुजूर ने लश्कर की दावत की है, लश्कर को खिलाना हुजूर के करम पर। खाना तैयार हो गया, हांडी चूल्हे पे रखी हुई है। आका ने फरमाया जब तक मैं ना आऊं हांडी का ढक्कन ना उतारना, रोटी बनाना शुरू मत करना। हुजूर आए, आकर के बैठ गए। अल्लाह अकबर। यहां भूख लगती है तो आदमी बच्चों को भूल जाता है। दो पत्थर बांध लिए, अकेले की दावत आई, सब सहाबा को ले गए और अपना लुआब निकाला, आटे में डाल दिया, अपना लुआब निकाला, हांडी में डाल दिया और फरमाया पकाते जाओ खिलाते जाओ, पकाते जाओ खिलाते जाओ। हुजूर के लुआब की बरकत है कि पूरा लश्कर खा चुका। जाबिर कहते अब भी खाना जैसा के वैसा ही मौजूद। ये लुआब मुस्तफा। ये अगर सिर्फ लुआब पर गुफ्तगू की जाए तो फिर घंटों गुजर जाए। तो हुजूर की जिंदगी बताइए अपने बच्चों को। बात समेटते हुए अभी बात आई ना कि मुसलमानों के हालात दिगर गू हैं, इश्क रसूल का दावा। एक बात याद रखना, बात समेटते हुए कह रहा हूं, जो जिससे इश्क करता है उसके दिल का ख्याल करता, उसका दिल नहीं दुखाता। माँ से इश्क है, माँ का दिल नहीं दुखाएगा। बाप से इश्क है, बाप का दिल नहीं दुखाएगा। बताओ हुजूर से इश्क करते हो, हुजूर का दिल क्यों दुखाता? आज मुसलमानों में बिलखुसूस जवानों में दो चीजें बहुत आम है, एक तो बदकारी ज़िना और दूसरा नशा। बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम बस्तियों में इन दोनों गुनाहों को फैलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है दौलत का अंबार लगा हो, एजुकेशन हो, डिग्रियां हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी जिस कौम में ज़िना होगा और जिस कौम में नशा होगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे माशरे में, हमारे समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। 16-16, 17-17 साल के लड़के ज़िना की तरफ जा रहे हैं, गंदी फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, और नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई नशे का इंजेक्शन ले रहा है, कोई गोलियां ले रहा है, कोई याद रखना नशा किस्तों में तुम्हें मारेगा, इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह करे।
اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشہ جو پھیلتا ہے وہ غلط صحبت کی وجہ سے، اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھو کہ تمہارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ماں باپ کا حال یہ کہ وہ بچوں پہ نظر ہی نہیں رکھتے، بچوں پر دھیان ہی نہیں رکھتے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بہت دن تک سگریٹ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، پان کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا پان ہی کھائے گا، شربت پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شربت ہی پیے گا، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شراب ہی پیے گا۔ تو یہ نشیڑی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نشہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، تیخ دلاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نشہ صرف جان نہیں لیتا بلکہ نشہ کبھی کبھی ایمان تک لے لیتا ہے۔ آپ ہمارے شہر میں ہم نے نشہ مخالف مہم چلائی تھی، 3-4 مہینے تک وہ مہم چلی تھی۔ ہر نکڑ پر ہم لوگوں نے جلسے کیے تھے، اور پھر شہر لیول پر بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، وہ نیٹ پر شاید موجود ہوگا۔ اس میں پولیس آفیسران سے لے کے سیاسی لیڈران تک، امیر غریب علماء اور عوام سبھی موجود تھے۔ اس کے درمیان ہمیں بہت سارے تجربات ہوئے۔ ہم نے صرف تقریر نہیں کی تھی، اس میں ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جلسوں میں ہم نشے کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن نشہ کرنے والے تو جلسے میں آتے ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ جو نشہ کرے گا وہ جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتا، وہ مولانا کی تقریر کیا سنے گا؟ وہ تو نشے میں مست ہے۔ تو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا، پھر تقریر ہم نشے کے خلاف لوگوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ جن کو بگاڑا جانے والا ہے پہلے ہی ویکسین کے طور پر یہ لگا دو، تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ نشے کا نقصان کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نشہ کرنے والے جوانوں کو مرکز پہ لایا جائے اور ہم ان کی کونسلنگ کریں، ہم کریں، ہمارے ساتھی کریں۔ میں تو زیادہ رہ نہیں پایا، لیکن ہمارے احباب، اس درمیان میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز غلط صحبت۔ اور آپ کو حیرت، یہ مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، عورتیں نشے کی چیزیں گھر سے بیچتی ہے، مسلمان ہی نشے کی چیزیں گھر سے بیچتے ہیں، حالات یہ ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشے کی چیزیں پہلے مفت میں دی جاتی ہے لڑکوں کو، تھوڑی سی چٹا دی جائے گی، تھوڑی سی کھلا دی جائے گی مفت میں، چلو ہماری طرف، اور اس کے بعد جب 2-4 بار میں وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اتنی مہنگی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے کہ وہ خریدنا پڑتا ہے۔ جب کمائے گا دھمائے گا نہیں، نشائی پھر اس کو چوری کروائے گا، نشائی اس کو ڈکیتی کروائے گا، نشائی کسی کا قتل کروائے گا، نشائی کسی کے ہاتھوں کا رومال بنائے گا، یعنی ہر اعتبار سے۔ اور دیکھو نشے سے اتنی باتیں پیدا ہو رہی ہے، اور پھر قرض بڑھے گا، ادا نہیں کر سکے گا، لوگ تانا دیں گے، بیمار پڑ جائے گا، بزدل ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، تو آخری میں نشے کی وجہ سے وہ پھانسی بھی لے لیتا ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے لیا، نشے کی وجہ سے خودکشی کر لیا۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، بہت نشہ برباد کر رہا ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے۔ اگر ملک کو واقعی ترقی پر لے جانا ہے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو۔ اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوالو ہے، لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی رعایت کیجئے، اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا، بچے جاہل رہیں گے تو ملک جاہل رہے گا۔ باپ نشہ کرے گا، اللہ اکبر، تو وہ اپنے بچوں کو کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا، بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے۔ شوہر نشہ کرے گا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھے گی، ملک میں زنا پھیلے گا، ملک میں جرائم پھیلیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا
کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث سے ام الخبائث۔ اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، قوموں کی تباہی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتھیار تباہ نہ کر سکیں اس قوم کو نشہ اور شباب، حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ۔ اور پھر نشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سور کی، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ نشہ کرنے والے سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو سور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اے ابن مسعود وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے، قرآن کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، مگر ان میں دو گناہ ہوں گے۔ ایک تو وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں۔ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا ہے، شفا کو ختم کر دیا ہے۔ حرام میں شفا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی عقل کا فطور ہے، مگر وہ نقصان پہنچائے گا۔ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ سن لے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیاوی برباد ہوتی ہے اور آخرت، ایمان تک چلا جاتا، ایمان تک چلا جاتا۔ ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر ہے برسیسا کا۔ اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے 20,000 یا 60,000 شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے۔ برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا۔ اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے۔ آپ کو نہیں پتا مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں مرا؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو، ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا برسیسا
कुफ्र पे मरेगा, कुफ्र पे। फरिश्ते देखने लगे हैरत से कि कैसे कुफ्र पे मरेगा। एक दिन बरसीसा चूंकि खानका के बाहर नहीं निकलता था, उसकी खानका पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई जवान आया है और बरसीसा से कहता है, बरसीसा मुझे भी अपने शागिर्दों में शामिल कर लो, मेरे भाई तुम बहुत इबादत करते। बरसीसा ने कहा, मेरे यहाँ अब जगह नहीं है कि मैं किसी शागिर्द को रखूं। तो वो जबरदस्ती खानका में घुस गया और नमाज शुरू की। जब नमाज शुरू की तो 3 दिन और 3 रात वो नमाज में खड़ा रहा। जो जवान आया था 3 दिन और 3 रात नमाज में खड़ा रहा। बरसीसा उससे मुतासिर हो गया। उसने कहा, ए जवान, मैं 3 दिन और 3 रात तक के एक वक्त में खड़ा नहीं रह सकता नमाज में, और तू कितना पारसा, तू कितना परहेजगार, तू तो शागिर्द बनने आया, मैं तुझसे मुतासिर हो गया। इतने इन्हिमाक और इतने यकीन के साथ, इतनी डूब कर मैंने कभी इबादत नहीं की। मैं सो भी जाता हूं, मैं खाता भी हूं, इतने तवील कयाम मैं नहीं कर सकता, इतने तवील सजदे मैं नहीं कर सकता। उस जवान ने कहा, बरसीसा, ऐसी इबादत पैद करने के लिए कोई गुनाह करना पड़ता है, इसलिए कि तूने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। बरसीसा, ऐसी इबादत के लिए गुनाह करना पड़ता है। तो कहा, गुनाह क्यों करना पड़ता है? कहा, गुनाह इसलिए करना पड़ता है कि जब एहसास गुनाह इंसान को तड़पाता है तो इंसान लज्जत के साथ इबादत करता है। एक गुनाह कर। उसने कहा, अगर ऐसी लज्जत मिल जाए एक गुनाह के वजह से तो मैं ऐसे तो गुनाह करने के लिए तैयार हूं। देखो कैसे कैसे इंसान बिगड़ता है। उस जवान ने कहा, कोई गुनाह कर। तो कहा, क्या करूं? उस जवान ने कहा, जिना कर। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं जिना नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि अल्लाह ने जिना करने वालों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। फिर जिना की मुख्तलिफ शक्लें और उसके वईद है, ये भी सुन लें। बरसीसा ने नहीं कहा, लेकिन जिना की बात आई तो मैं आपको बताऊं। सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हरवानी ने गरीब नवाज से बयान किया कि जब कोई जिना करने वाला जिना करता है और उसके बाद वो गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल के जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे से शयातीन पैदा होते हैं और वो शयातीन कयामत तक जुर्म करते रहेंगे और उन सब के जराइम का अजाब उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। एक बात और भी, अल्लाह तौबा की तौफीक दे उन जवानों को जो शादी से पहले जिना करें या शादी के बाद और तौबा न करें। अल्लाह उनके घर में ऐबदार बच्चे पैदा करता है, लंगड़े लूले ऐबी बच्चे पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अब इससे ये नहीं कि जिसके घर में ऐबी बच्चे देखो उस पे शक करो कि इसने जिना किया, ऐसा नहीं। कभी कभी अल्लाह ऐबी बच्चे आजमाइश और इम्तिहान के लिए भी पैदा करता है, तो सबको शक की नजर से मत देखना, मगर ज्यादातर ऐबी बच्चे उनके घर में पैदा होंगे जिन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद जिना किया और तौबा नहीं की। इसलिए सच्ची तौबा कर लो। तो बरसीसा को कहा, बरसीसा जिना कर। बरसीसा ने कहा, नहीं, मैं जिना नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी सख्त वईद बयान की। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जिना नहीं करते, एक काम करो, किसी को कत्ल कर दो, मर्डर कर दो किसी का। कहा, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी अल्लाह का ऐलान है कि जिसने किसी को बेजान कत्ल, किसी को बेगुनाह कत्ल किया, उस पर भी जन्नत की खुशबू हराम है, मैं कत्ल भी नहीं करूंगा। उसने कहा, चलो भाई, जब फिर तुम्हें इबादत की लज्जत कैसे मिलेगा, कोई छोटा गुनाह बताओ जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो। कहा, ठीक है, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते, कुछ शराब पी लो। अगर तुम शराब पी लोगे तो गुनाह तो एक गुनाह करना है, फिर देखना जब वो गुनाह याद आएगा तो तुम्हारे आंसू आएंगे, लज्जत आएगी इबादतों में। बरसीसा ने कहा, ये आसान है। बरसीसा ने क्या कहा, ये आसान है। तो उसने पूछा उस जवान से कि भाई ये शराब मिलेगी कहां? हमने तो कभी शराब देखा ही नहीं, कुछ खरीदा ही नहीं, कहां मिलेगी? तो देखो शैतान का हथकंडा। उस जवान ने जो आया था कहा, वो जंगल में एक औरत शराब बेचती है, चुपके से वहां चले जाओ, शराब खरीद लो, पी लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बरसीसा पहली बार अपनी खानका से निकला, जो कभी मिलने नहीं निकला किसी से, किसी को सदका देने नहीं निकला, किसी की मदद करने नहीं निकला। आज वो किस लिए निकल रहा है? शराब खरीदने के लिए। हालांकि उसकी नीयत कहीं ना कहीं अच्छी है और बहुत अच्छी है। बस नीयत उसकी क्या है कि भाई अगर इस तरह की लज्जत वाली इबादत का शौक मुझे भी मिल जाए गुनाह की वजह से
کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی، خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر، جب زنا کیا تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا، نشے میں تھا، بھرپور نشے میں تھا۔ شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو قتل کر دیا۔ جس گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا، نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا۔ اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا، بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے؟ تو کہا وہ تو ولی ہے۔ کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ کہا یہ تمہارا ولی ہے برسیسا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، سپاہیوں کو کہا پکڑو اس منافق کو، بدبخت کو، اوپر سے کچھ دکھتا ہے اندر سے کچھ ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے نشہ کرے، زنا کرے، قتل کرے، سزا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ، کیونکہ غیر شادی شدہ ہے، زنا کی سزا کوڑے ہے، شراب کی سزا کوڑے، اور پھر اس نے دھوکہ دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کرو۔ کوڑے لگائے، بہت مارا اس کو، اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہی جوان آیا۔ آنے کے بعد کہا برسیسا مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہا وہی میری خانقاہ میں جو شاگرد بننے آئے تھے نا۔ کہا وہ شاگرد واگرد کچھ نہیں، شیطان ہوں، شیطان تجھے ورغلانے آیا تھا۔ شرابی میں نے بنایا، زنا میں نے کروایا، قتل میں نے کروایا، بادشاہ کو بلا کر بھی میں وہاں تک لایا تھا، یہ سب میں نے کرایا۔ اب تو مر رہا ہے نا، بدنام ہو کے مر رہا ہے، شراب کا دھبا لے کے، زنا کا دھبا لے کے، قتل کا دھبا لے کے، سارے گناہوں کا دھبا لے کے تو مر رہا ہے۔ تجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا، میں بچا لوں گا، ابھی بچا لوں گا، یہ تجھے چھوڑ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہت نیکی کرنا، پرہیزگاری کرنا، تقوی اختیار کرنا، توبہ کر لینا، تو تیری یہ سب پچھلی زندگی بھول جائیں گے اور تیری وہی زندگی تقوی پرہیزگاری لوگوں کو یاد رہے گی۔ اس حالت میں مرے گا تو پھر ولی کہلائے گا، لوگ تیری عزت کریں گے۔ آج تو تجھے کوئی عزت کرنے والا نہیں۔ کہا چھوٹ جاؤں گا، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کہا مجھے سجدہ کر، ایک سجدہ مجھے کر دے، تجھے چھڑا لوں گا۔ اس نے کہا رسیوں سے بندھا ہوا ہوں، سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا صرف گردن سے اشارہ کر دے، تیرا سجدہ قبول کر لوں گا۔ اس نے گردن سے اشارہ کیا۔ شیطان نے کہا اب تک تو صرف مجرم تھا، گنہگار تھا، مجھے سجدہ کیا تو تو کافر بھی ہو گیا، ایمان تیرے پاس بچا تھا، لیکن اب میں ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں، اچھا مرو میں چلتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات مکمل کی کہ نشہ زنا تک لے گیا، نشہ قتل تک لے گیا، نشہ کفر تک لے گیا، تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نشہ کتنی بدترین چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی مجھے بیٹے کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے، اماں کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر کوئی رسول اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا۔ اگر تجھے کوئی قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا۔ اگر تجھے کوئی اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو نشہ نہیں کرنا، اس لیے کہ حرام معاملے میں یہ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی۔ اگر کوئی کہتا اللہ کی قسم نشہ کر، اسی اللہ نے منع کیا کہ تجھے نشہ نہیں کرنا۔ اس لیے اور آج سے پہلے جنہوں نے نشہ کیا ہے سچی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت سب چھوٹ سکتا ہے، نشہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جب ماں کا دودھ اتنا لذیذ ہے وہ چھوٹ سکتا ہے تو نشے کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ ماں کا دودھ جو انسان کی پرورش میں
کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. جب وہ چھوٹ سکتا ہے تو موت کی طرف لے جانے والا نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ صرف دل میں پکا ارادہ کر لو. ارادہ کرنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا, یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی. بشر حافی تو رات و دن نشے میں تھے, ایک لمحے میں نشہ چھوڑا اور نشہ چھوڑ کر کے پھر حرم کعبہ کے مجاور بنے, 2 لاکھ حدیثیں یاد کی. اور جب بشر لوٹے ہیں بغداد تو اتنے متقی بن کے لوٹے ہیں کہ جس دن بشر کا انتقال ہوا ولیوں نے کہا آج بشر ہی نہ گئے بلکہ تقوی دنیا سے چلا گیا. اس لیے میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان کسی قوم کے لیے بہت بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. تمہاری وجہ سے قوم عزت کا بھی حاصل کر سکتی ہے, ذلیل بھی ہو سکتی ہے. اس لیے نشے والوں کے پاس نہ بیٹھو, نشہ کرنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو, بلکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو, پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرو, اور کوشش کرو اس پرفتن دور میں زیادہ سے زیادہ گھروں میں اپنا وقت گزارو, اپنے کاروبار پہ اپنا وقت گزارو, اپنے تعلیم کے حوالے سے اپنا وقت گزارو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری قوم کو نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. کمیٹی والے لوگوں سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.